السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ اگر ہم بات کریں ریسنٹ فیصل آباد کے 1 سال میں جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں طلاق خلا کے، تو وہ 14,000 سے زائد کیسز ہیں جو ہمیں رپورٹ ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ طلاق خلا آخر اتنا عام کیوں ہو چکا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور سب سے بڑی وجہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ کیوں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ہمیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام بنام۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت سینسٹیو ہے، ڈومیسٹک وائلنس، طلاق خلا کے بڑھتے ہوئے کیسز، ان کی کیا وجہ ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ منیبہ کنول ہائی کورٹ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میڈم آپ؟ جی شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میڈم مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ کے پاس بھی کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہوتے ہوں گے، خلا کے کیسز، طلاق کے کیسز، بڑھتی ہوئی وجہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، اس کے 3 فیکٹرز ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ڈومیسٹک وائلنس، ٹھیک ہے، وائلنس جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، خواتین کو تشدد کا اس قدر نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ مرد عورت پہ کتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے، اور آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے لفظوں میں کہ اس حد تک اس پہ جو ہے وہ وائلنس کیا جاتا ہے کہ عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ اس قسم کا سٹیپ لے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی خاتون نہیں چاہتی کہ اس کا گھر خراب ہو، لیکن وہ جب دیکھتی ہے کہ ایک مرد چلیں الفاظ میں، ورڈنگ میں، ابیوزو لینگویج میں، ٹھیک ہے، آپ گالیاں دینا، گالم گلوچ کرنا، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ایک حد تک برداشت کر لیتی ہے خاتون، لیکن جب اس پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے پھر وہ برداشت نہیں کرتی، تو پھر وہ جو ہے وہ اس سائڈ پر جو ہے وہ موو کرتی ہے خلا کی طرف، اور پھر اس کو جتنا بھی گائیڈ کیا جائے پھر وہ گائیڈ نہیں ہوتی، وہ یہ سٹیپ لینے کے لیے پھر جو ہے وہ متفق ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں میڈم کرنا۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، لیکن اس کی بھی ریزن ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے ہماری، اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں؟ لیکن اب تو اویئرنیس بہت زیادہ آ چکی ہے، فیمیلز ہماری پڑھی لکھی ہیں اور وہ اس چیز کو کیوں برداشت کرتی ہیں؟ اس کے پیچھے بھی تو کوئی ریزن ہوگی۔ بالکل، اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ جب آپ کی ناراضگیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ٹالرنس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ٹرسٹ لیول وہ نہیں رہتا، تو جب خاتون کو جو ہے اس کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہیں ملتا، دین پھر وہ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف موو کرتی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہے نا وہ ہمارے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور ہر ہماری خاتون پڑھی لکھی نہیں ہے۔ گھروں میں بیٹھنے والی موسٹلی خواتین جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو ٹی وی میں اور سوشل میڈیا کے ساتھ انگیج کیا ہوا ہے کہ ہماری ان کی لائف اگر یہ ایسی ہے تو ہماری کیوں نہیں ہو سکتی۔ بالکل، پھر اب جب آپ اس قسم کی سوسائٹی دیکھتے ہیں، اس قسم کی ان کی ڈریسنگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے اندر بھی اس قسم کی جو ہے وہ خواہشات ڈیولپ ہوتی ہیں، اور آپ اس چیز کی طرف موو کرتے ہیں کہ مجھے بھی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ مجھے یہ سب کچھ پرووائڈ کرے، بالکل، لیکن وہ جب نہیں پرووائڈ کرتا تو دین پھر ان باتوں سے لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ تم میری خواہشات نہیں پورے کر سکتے، تم میری کپڑا جوتے نہیں پورے کر سکتے، ان باتوں سے پھر وہ جو ہے مرد جو ہے وہ ایموشنل ہو جاتا ہے، وہ پھر جو ہے وہ وائلنس اپنا کتھارسس نکالنے کے لیے وہ انہی پہ ہی تشدد کرتے ہیں۔ بالکل، اس کی ایک اور ریزن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو ہے آپ کے جو مالی حالات ہیں، فائنانشیل سٹیٹس اس طرح کا نہیں ہوتا آپ کا، اور آپ کے پاس اتنی انکم نہیں ہے، یا سم ٹائم مرد جو ہے وہ اپنی جاب کی وجہ سے اتنا زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ جو ڈپریشن ہے، وہ جو غصہ ہے وہ آ کر خاتون پہ نکلتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے اس قسم کے جو ہیں وہ کیسز جو ہیں خلا کے یہ جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، مجھے ایک اور چیز بتائیے گا منیبہ صاحبہ، مجھے یہ پتا تھا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں خلا کے کیسز کے بڑھتے ہوئے، طلاق کے کیسز بھی ہیں، ان کی کیا ریزن آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کیوں لی جاتی ہیں یا کیوں دیتے ہیں؟ بالکل، اس کے بھی فیکٹرز تو یہی ہیں۔ دیکھیں، جب خاتون جو ہے وہ کوئی بات نہیں مانتی مرد کی، ٹھیک ہے، آگے سے بولنا سٹارٹ کر دیتی ہے، یہ دیکھیں یہ ریلیشن ہمیشہ بیس کرتا ہے کمپرومائز پہ،
ठीक है, दोनों तरफ के और मैं compromise हमेशा से। यही कहती हूँ कि औरत जितनी भी पढ़ी लिखी हो, जितनी बड़ी वो अफसर बन जाए ना, उसको मर्द के साथ जो है ना उस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए कि मैं ऑफिसर हूँ या मैं पढ़ी लिखी हूँ तो अब मुझे अपने मर्द को जो है वो दो टोक जवाब देने हैं, ठीक है। मैंने एक जगह पे एक ये लाइन पढ़ी थी कि हमने अपनी बेटियों को इतना वो तरबियत दे दी, सिखा दिया, लेकिन अपने बेटों को ऐसी जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियां उनके साथ रहना नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। अच्छा, एक और चीज़ भी है ना कि हमारी सोसाइटी में ऐसे मर्द भी नहीं है जी कि जो इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन को बर्दाश्त भी कर सकें। आप भी ये चीज़ें समझती होंगी कि जब बात आती है ना कि मर्द से ज़्यादा अगर औरत कमाने लग जाए, औरत कुछ ना भी करे ना, लेकिन वो मर्द को बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल। उसमें भी बहुत से केसेस रिपोर्ट होते हैं ऐसे, जो मेरी रिसर्च है, मैंने जितना देखा है कि मर्द वो चीज़ भी बर्दाश्त, वो अपने ही अंदर वो क्या कहते हैं एहसास कमतरी में जो है वो मुब्तला हो जाता है। तो क्या ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास? जी जी बिल्कुल, ऐसे केसेस भी आते हैं। होता है ऐसे कि जब खातून अर्न कर रही हो या जॉब कर रही हो ना, तो फिर जब वो अपनी इनकम भी साथ में अटैच उसकी हो जाती है, ठीक है, तो मैं तो समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक इकदाम हाँ, है बिल्कुल, खातून वो का आपको भी कि वो support कर रही है, support इसमें कोई रही है, बुरी इसमें बात कोई तो बुरी नहीं है। बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मर्द से ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि अगर कभी खातून ने कह दिया ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है या मैं इस घर के लिए ये करती हूँ, बिल्कुल। तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं होता। वो कहता है कि ये बात तुमने मुझे सुनाई है, ये मुझे तंजन कही है, हालांकि ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। वो सिर्फ एक एहसास दिलाना चाह रही होती है कि मैं भी तुम्हारे साथ सपोर्ट कर रही मैंने हूँ, मैं भी काफी तुम्हारे कुछ साथ किया है struggle तुम्हारे कर रही लिए, हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए एक सपोर्टिव हैंड हूँ, तो मुझे भी उतनी ही रिस्पेक्ट चाहिए जितनी कि आपको चाहिए, ठीक अच्छा, है। आपके पास अगर कोई खुला का केस रिपोर्ट होता है तो आप उसको किस तरीके से, उसका सारा प्रोसीजर क्या होता है? क्या आप पहले उनकी काउंसलिंग करती हैं कि बात खुला तक ना जाए, तो या आप इसको किस तरीके से देखती हैं? जी जी, सबसे पहले तो जब भी मेरे पास कोई भी डिवोर्स के लिए केस आता है ना, जब भी औरत आती है या मर्द आते हैं, तो मेरी फ़र्स्ट ऑफ ऑल कोशिश यही होती है कि मैं उनको गाइड करूं कि ये एक बहुत ही बुरा इकदाम है, इसको आपने जो है ये आप इस तरफ ना जाएं, कोशिश बिल्कुल। करें कि आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लें। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है। पिछले दिनों बल्कि मैंने एक ये कंप्रोमाइज़ करवाया भी है। इसी तरह एक फैमिली आई थी, दोनों मियाँ बीवी आए थे कि हमने तलाक देनी है, आप हमारे पेपर्स मंगवाएं तो हमारी मैडम आप तैयार करें डिवोर्स। तो उनके साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे, एक 6 मंथ की उनकी बेटी थी और एक 2 इयर्स का बच्चा। ये जो केस था। आपके पास रिपोर्ट हुआ था, इसकी रीज़न आपने क्या देखी? इसकी- किस बुनियाद पे वो लोग कोर्ट पहुंच गए? इसकी रीज़न खर्चा थी, मेंटेनेंस, ठीक है। वो कहती कि ये मुझे खर्चा नहीं ला के देता, जबकि वो रिक्शा ड्राइवर था। वो कहता है कि मैं इसको जितनी भी मेरी इनकम होती है 500 1000 जो भी हो, वो मैं इसको ही ला कर अच्छा, इसमें ना मैंने ये भी देखा है कि औरतें भी राज़ी नहीं होती। बिल्कुल। अगर आपको पता है कि आपके खावंद की इतनी इनकम नहीं है, तो आप खुद कोई मेहनत कर लें, खुद बिल्कुल, कमा लें। खुद कमा कोई लें। हुनर होना चाहिए। औरत इतनी कमज़ोर नहीं है, औरत कुछ चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कोई काम नहीं ऐसा जो औरत नहीं कर सकती। बिल्कुल, लेकिन सब जो कुछ कर औरतें सकती अपने हैं। हस्बैंड पे प्रेशर डालती हैं, तो वो फिर कैसे समझ सकती हैं कि उनका हस्बैंड उनको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही वजूहत है ना कि औरत भी बर्दाश्त नहीं करती। मैंने जैसे पहले बात की है कि टॉलरेंस नहीं है, बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। आप जो है वो सर्वाइव करना नहीं सीखते, घर को मैनेज करना नहीं सीखते। आपको बस ये होता है कि मेरे मुंह से ये बात निकली है तो वो फौरी पूरी होनी और चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमारी माएँ, उन्होंने कितनी टफ जिंदगी गुजारी है। बिल्कुल, वो भी तो कॉम्प्रोमाइज, उस टाइम की शादियां लॉन्ग टर्म और अभी तक माशाल्लाह से चल रही हैं, क्योंकि उनमें बर्दाश्त थी। बर्दाश्त औरतों में भी बर्दाश्त थी, मर्दों में भी बर्दाश्त थी। बर्दाश्त लेकिन थी, अब बिल्कुल। सबसे मेन फैक्टर है, एक तो ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, एक नहीं तो दूसरा आ जाएगा। ये ऐसे ही मेन है, चीज है main चीज़ जिसमें है। हम रिलेशनशिप को ना तो लॉयल्टी रह गई और ना ही उसमें निभाने की चाह रह गई है। रह गई है, बिल्कुल। एक मैं समझती हूँ कि एक जो है ना डिवोर्स की रेशो में इजाफा होने का एक ये भी जो है ना बुनियादी फैक्टर है कि मोबाइल फ़ोन, उसका यूज़ जो मेल है वो भी शादी और बच्चे होने के बावजूद कहीं ना कहीं इंगेज हैं। अगर एक खातून घर में बैठी है तो वो भी कहीं ना कहीं इंगेज है। बिल्कुल ऐसे ट्रस्ट लेवल वो वही नहीं बात रहता है ना कि ऑप्शंस हमारे हाँ, पास इतने आ तो चुके वो हैं कि trust हमें level नहीं रहता। पता। और वो फ़ोन पे सोशल मीडिया पे आपको इतना ज़्यादा वो आपको हो सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं कुछ कर रहा तो चलो तो वो तो next ही करेगा, सही। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि ये नहीं पता होता कि वो सारा कुछ फेक है, फेक वो है, पता नहीं बिल्कुल। आपके साथ क्या करे। बिल्कुल। तो वो इन कहते हैं सारे नहीं, दूर पहलुओं के को ढोल देखना सुहाने। चाहिए, दूर के ढोल सुहाने।
تو بالکل ان پہلوؤں کو بھی دیکھنا چاہیے, ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. کیا وہ آپ کے ساتھ اس طرح رہے گا؟ اگر وہ آپ کو چلو آپ کی خواہشات پوری کرے گا, کیا وہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا؟ بالکل. سب سے مین چیز اس ریلیشن میں سنسیئرٹی اور لائلٹی ہے, وہ جو کہ دن بہ دن کم ہوتی نظر آ رہی ہے, بہت کم نظر ہوتی ہے, اور بہت کم لوگ. اور جب یہی چیز ختم ہو جائے گی, یہ رشتہ وہیں ختم ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا, کچھ بھی نہیں رہ جاتا. یہی چیز ہے کہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک وائلنس بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, مینٹیننس کا ایشو ہے, آپ کے ایکسپینسز جب نہیں پورے ہو رہے, تو یہ تمام وجوہات مل کے وہ ڈیورس یا خلا کی جو ہے وہ ریزنس بن رہی ہیں, اور یہ دن بہ دن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہے. بہت شکریہ منیبہ کمل. منیبہ کمل ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ نے ان کی بات سنی کہ کیسز کی بنیادی وجہ فائنینشیل ایشو ہے. ڈومیسٹک وائلنس کیوں ہوتا ہے؟ جب گھر کے خرچے پورے نہیں ہونے تو سارا کتھارسس بیچاری عورت پہ نکلنا ہے. ناظرین, پروگرام ہمارا جاری ہے اور آج کا پروگرام بہت خاص ہونے والا ہے, تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں ڈومیسٹک وائلنس, طلاق, خلا کے کیسز کی مین وجوہات کیا ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایس ایچ او ثنا بلال صاحبہ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں مزید اسی بارے میں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میڈم مجھے بتائیے گا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آپ کے پاس رپورٹ ہوتے ہیں, کیا ریزنس دیکھنے میں آتی ہیں؟ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, بہت ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہمیں جو ایک ریزن فیل ہوتی ہے وہ عدم برداشت ہے, معاشرے کی اوور آل عدم برداشت ہے, جس میں بعض اوقات جو ہے فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے, اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے میاں بیوی کے درمیان, جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ایک فائنینشیل انکم ایک شخص کی لو ہے, ہی از انیبل ٹو پرفارم اینی کائنڈ آف ٹاسک جو اس کی بیوی کی طرف سے اس کو اسائن کیا جاتا ہے, یا جو ڈیمانڈ اس کی طرف سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ڈومیسٹک وائلنس کی مین ریزن, بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس بھی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پہلے تو یہ کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ تو صرف میل کی طرف سے کیا جاتا ہے, لیکن آپ ابھی اگر دیکھنے میں کرنٹلی دیکھیں تو کیا عورتیں بھی اس میں انوالو ہیں؟ جی بالکل, ہمارے پاس ایسی اپلیکیشنس بھی آتی ہیں کہ جس میں خاتون کے آگے کسی کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہوتا ہے. جب وہ آتا ہے مرد کی اس کے شوہر کی نظر میں, تو آبویسلی اس کے اوپر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات اتنی مار پیٹ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ بھی کیسز رپورٹ ہوئے جس میں عورت کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوتی ہے. اچھا, دیکھیے اس میں فیکٹر یہ ہوتا ہے, ہم وہ وائلنس تو دیکھتے ہیں, ہم اوور آل معاشرے کا بگاڑ نہیں دیکھتے. بالکل. اس میں ایک جو میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے نا, وہ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, اور بیس ہی لائلٹی پہ کرتا ہے. ایگزیکٹلی, بیس ہی لائلٹی پہ کرتا ہے. جب آپ کے رشتے میں لائلٹی نہیں ہے, ایمانداری نہیں ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ختم ہو چکی ہے, تو وہ رشتہ کہاں چلے گا؟ وہ نہیں چل سکتا. ایسے ہی ہے یہاں پر, جب لائلٹی بریچ ہوتی ہے تو آبویسلی پارٹنر, چاہے وومن کی سائڈ سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ پولیس کے پاس آتی ہیں یا اپنے گھر والوں کو بتاتی ہیں. اچھا میڈم, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کوئی ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس آئے, رپورٹ ایک ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آپ کے پاس آتا ہے, اس کے بعد فردر کیا پروسیجر ہے, اس کو کیسے ٹیکل کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی صلح کروائی جاتی ہے یا ڈائریکٹ اس پہ جو ہے ایکشن لیا جاتا ہے؟ کوئی بھی ڈومیسٹک وائلنس کی اپلیکیشن آتی ہے تو ہم اس کا میڈیکل کرواتے ہیں. سب سے پہلے میڈیکل کیا جاتا ہے. جی, سب سے پہلے جو اس کا ہے وہ میڈیکل کروایا جاتا ہے. میڈیکل میں اگر تو کوگنیزیبل جو سیکشنز لگتے ہیں پی پی سی کے, تو ہم فوراً ایف آئی آر دیتے ہیں. لیکن فوراً ایف آئی آر میں نا ہم تھوڑا سا توقف اس لیے کرتے ہیں کہ اٹس اے میٹر بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف, تو یہاں پر ریکنسیلیشن, ان کی میڈیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ان کو صلح کی طرف لے کے جایا جائے. ایک جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے ہم اس کو وائلیٹ نہ کریں, تو ریکنسیلیشن کرواتے ہیں ان کے بڑوں کو بلا کے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے تھانے میں یہ فیسلٹی دیتے ہیں, ادروائز ہم ان کے جو فیملی کے بڑے ہوتے ہیں یا ان کے علاقے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان سے ایک کوشش کرنے کو ضرور کہتے ہیں کہ اس مرتے ریلیشن کو کوئی ایک بچا لیا جائے. اچھا, اگر آپ صلح کروا دیتے ہیں ان میں, تو کتنے چانسز ہیں کہ وہ کیس دوبارہ رپورٹ ہوتا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے جو پولیس کی طرف سے کریٹ کی جاتی ہے ریٹن اسٹیٹمنٹ کی صورت میں, ان کی ویڈیوز کی صورت میں, کہ ان سے وہ ہمیں ریٹن اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آئندہ یہ نہیں ہوگا اور میں نے پہلے بھی اس کو مارا ہے. میڈم, طلاق کی کیا وجوہات دیکھنے کو ملتی ہیں؟ طلاق کی وجوہات اس طرح سے ہوتی ہیں کہ میاں بیوی میں کوئی کلیشز آتے ہیں جن کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا.
لیک آف کمیونیکیشن دونوں پارٹنرز میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے طلاق کی طرف چیزیں جاتی ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لیڈی ایک ورکنگ وومن ہوتی ہے, امپاورڈ وومن ہوتی ہے, اس کو برداشت نہیں کیا جاتا, تو میرے مطابق یہ طلاق کی وجوہات ہیں. اچھا, اس میں میں نے ایک نا ویڈیو بھی دیکھی اور اس پہ ریلس بھی بہت زیادہ بنی ہوئی ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹوں کو جو ہے نا بیٹیوں کو اس قابل کر دیا, لیکن ہم نے اپنے بیٹوں کو ان کے ساتھ رہنا نہیں سکھایا, جو امپاور وومن ہیں, جو فائنینشیل انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ وومن جن کو ہم کہتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھنے میں ملتی ہے کہ جو ایسی فیمیلز ہوتی ہیں ان کو اپنے اوپر بڑا مان ہوتا ہے کہ تم کون ہو, جاؤ میں بھی اپنا پیسہ کماتی ہوں. تو کیا ایسے کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ مرد کی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے کہ وہ اعلیٰ ظرفی میں اس طرح سے کہوں گی کہ وہ تمام کنبے کو سپورٹ کرتا ہے, وہ کبھی جتاتا نہیں ہے. بالکل. اور جہاں پر خواتین موسٹ آف دا کیسز ایسے آئے ہیں کہ جس میں خواتین جو ہوتی ہیں اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ گھر کا ایک ارننگ ہینڈ ہے, تو ان کو جو ہے وہ بہت ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں کہ ان کو بھی چاہیے کہ ہم پروٹوکول, ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہاں پر دو سیناریوز دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک میں یہ ہوتا ہے کہ خاتون ایک VIP پروٹوکول لائک مین چاہتی ہے. دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خواتین کے سسرال والے ہوتے ہیں یا ان کے گھر والے ہوتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم سسرال والے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا یہ مطلب ایک ہیکٹک روٹین وہ باہر فیس کر کے آتی ہیں, ان کے گھر والے یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. سسرال والے تو بالکل نہیں کرتے, یہ بات بھی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر بھی سنبھالے, یہ گھر کی صفائی کر کے جائے, بچوں کو خود سنبھالے. ہماری یہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لیڈی کانسٹیبلس موجود ہیں جو اپنے بچوں کو کہیں چھوڑ کر نہیں آ سکتی. اگر ان کے 2 بچے ہیں, ان کے 3 بچے ہیں, they are bound to bring their children with them. تو دیکھیں نا یہ بھی کتنا مشکل ہے. Exactly. اب جب خواتین کو ہی یہ سپورٹ پیچھے سے نہیں ملے گا تو وہ تو پھر تنگ ہے نا, تو وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کریں گی کہ ایک تو ہم پیسہ بھی کما رہے ہیں اور اس کے بعد سپورٹ بھی نہیں ہے. فیملی کا سپورٹ اور ہسبینڈ کا سپورٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے؟ فیملی کا سپورٹ اور ہسبینڈ کا سپورٹ عورت کو معاشرے میں پراپرلی تھرائیو کرنے کے لیے 100% ضروری ہے, بہت ضروری ہے. بالکل. یہاں پر جب ہم ایک مطلب فار ایگزامپل اگر میں بہو ہوں ایک گھر کی, تو میری ساس الحمدللہ اپنا بتاؤں میں تو وہ میرے بچوں کو سنبھالتی ہیں, مجھے اپنے بچوں کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. اچھا یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, کیونکہ بہت سی ایسی ساس میں نے بھی دیکھی, بڑی ساسیں ایسی جو بہت زیادہ اپنی بہوؤں کا کرتی ہیں, وہ بہت خیال کرتی ہیں, ایون کہ وہ ان کے اپنی سگی ماں ہوتی ہے اس سے زیادہ کیئر اور خیال بچوں کا کرتی ہیں, کیونکہ وہ بھی تو اس کی اولاد کے ہی بچے ہیں نا. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ اویئرنیس نہیں ہے ابھی اس طریقے سے. ایگزیکٹلی. یہاں پر میں جو ڈفرینس اپنی فیملی میں اور باقی یہاں پر آنے والے کیسز میں دیکھتی ہوں, فیملی کے پڑھے لکھے ہونا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ان کا انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ ایک خاتون باہر سے لاٹ آف پریشر برداشت کر کے آ رہی ہے, اس کی جو فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی کیپیسٹی ایک مرد جتنی نہیں ہو سکتی. بالکل بھی. تو اس کے باوجود اگر اس پر یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ بچے بھی آگے سنبھالے گی, وہ آگے گھر کے کام بھی کرے گی, وہ اپنے شوہر کے بھی سارے کام کرے گی, تو یہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائی ہوگی, بہت مشکل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی جو فائنینشلی جو انڈیپینڈنٹ فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ ڈومیسٹک وائلنس وہ برداشت نہیں کرتی, لیکن میں نے ایسے بہت سے میڈم کیسز جو میری اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں میں نے دیکھے ہیں جس میں وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں, ان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں میری یہ رائے ہے کہ اگر عورت اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی نا تو وہ پھر اس کو سوسائٹی دبائے گی. تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جو امپاورڈ وومن ہوتی ہے آبویسلی اس کا ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہوتا ہے, اس کی اپنے ایک سے ہوتی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی اور اپنی فیملی میں بھی. جب وہ اپنی بات کو جو مطلب شی از ویری کلیئر اباؤٹ ہر تھاٹس اینڈ آئیڈیاز, بالکل ایسا ہی ہے. جب وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتی یہاں پر ایک کلیش ارائز ہوتا ہے. جب کلیش ارائز ہوتا ہے تو وہاں پر اس کی باقاعدہ جو ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی دونوں لوگوں کی. بالکل. جس میں وہ کلیش جو ہے نا وہ وائلنس کی صورت میں, کیونکہ مرد کے پاس ایک ہی چیز لے دے کے رہ جاتی ہے, وہ ہے ہاتھ اٹھانا. اس کی فزیکل جب وہ مینٹلی آرگیو کر کے آپ کو امپریس نہیں کر پاتا تو پھر آ جا کے اس کے پاس ہاتھ چلا کے ہی رہتی ہے. اس کی فزیکل اسٹرینتھ اس کے لیے یہی رہتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. میڈم ہماری خواتین کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں خواتین کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے جو ریلیشنز ہیں ان میں سب سے پہلے برداشت جو ہے نا وہ عورت کا خاصہ ہے. بالکل. عورت کو برداشت اور تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے, کیونکہ جو بچے ان کے وہ پیدا کر چکی ہیں وہ ایک
انڈیویجول افراد ہیں اس ان معاشرے کی کے، اپنی ایک زندگی ان کی ہے. ایک اپنی زندگی ہے اور وہ ایک الگ انسان ہے. بالکل. معاشرے کا حصہ ہوں گے. ان کی تربیت کے لیے ماں باپ کا ایک ہیلتھی ریلیشن ہونا بہت ضروری ہے. بہت افیکٹ آتا ہے ایسے پیرنٹس پہ جو بروکن فیملی، جو ایسے بچوں پہ جو بروکن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. جی بالکل، ایسا ہی ایک کیس میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی مختصر الفاظ میں. ایک لیڈی آتی ہے کہ ان کے سابقہ شوہر ان کو تنگ کر رہے ہیں. جب میں نے وہ لیڈی آئی اپنے اگلے شوہر کے ساتھ اور سابقہ شوہر بھی موجود تھے اور ایک 17 سال کا بچہ تھا. ہی واز ٹوٹلی بروکن اینڈ ہی ویپٹ دا وے آئی جوائنڈ ہم ان ویپنگ. آنیسٹلی آئی واز ویپنگ ود ہم. مطلب یہ کتنا، مطلب میں کہتی ہوں کہ اس بچے پہ کیا گزرتی ہوگی. اس بچے کی اس نے وجہ اپنے سے ماں باپ کی علیحدگی بھی دیکھ لی اور ماں کی دوسری شادی بھی دیکھ لی. یہاں پر جو پوائنٹ تھا جہاں پہ عورت اس چیز کو دیکھ سکتی تھی وہ پوائنٹ تھا جب طلاق کے معاملات چل رہے تھے تو کوئی ریکنسیلیشن کا پوائنٹ نہیں کرا تھا. یا تو فیملی کو طریقے سے دیکھیں، آپ کی سیپریشن بھی ہوتی ہے تو آپ کو امیکیبل سیپریشن کرنی چاہیے. لڑکے ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی سین ہے کہ ہم نے جب علیحدہ بھی ہونے ہیں نا تو ہم نے اچھی خاصی لڑائی کری. اچھا، اب ایک سوال میرا آخری رہ گیا جو میں نے پوچھنا تھا. مجھے یہ بتائیے میڈم، ہم دیکھتے ہیں لوگ پہلے لڑ جھگڑ کے لو میرجز کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے کرانا ہے تو ادھر ہی کرانا ہے، اور اتنی زیادہ ریشو خلا کی، طلاق کی لو میرجز میں، تو آپ اس کی کیا وجہ دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، انفیچویشن اور لو لوگ اس چیز کو مکس اپ کر دیتے ہیں. جب انفیچویشن ہوتی ہے آپ کو ہارمونل رش ہوتا ہے، آپ کو اس بندے کی اچھائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور برائیاں بھی جو نظر آتی ہیں نا اس کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. یہ کہیں گے بالکل. جب یہ معاملہ سارا ایک شادی میں بدل جاتا ہے تو چونکہ اب پرماننٹلی ساتھ رہنا ہوتا ہے، وہ ایک انفیچویشن آہستہ آہستہ کم ہونے لگ جاتی ہے. بالکل. یہاں پر جب محبت کا ایلیمنٹ تھا ہی نہیں، دے ڈونٹ ریکگنائز کہ محبت ہے یا انفیچویشن ہے، یہاں پر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ایکسپیکٹیشن ہائی بلڈ ہو چکی ہوتی ہے بالکل ایسے، اور معاملات خراب ہونے لگتے ہیں. بالکل ایسے. بالکل. بہت شکریہ میڈم. ناظرین، ہم نے ہمارے ساتھ میڈم ثنا موجود تھی جن کی بات سنی کہ ڈومیسٹک وائلنس کی، طلاق اور خلا کی کیا وجوہات تھی، کیوں لی جاتی ہیں، کیا کمپرومائزز کی کمی ہے، کیا ہمارے میں شعور نہیں ہے اس طریقے سے گھر بسانے کا. ہمارے پرانے وقتوں میں بھی تو ہماری ماؤں نے اپنے گھر بسائے ہیں، اپنی زندگیاں ابھی تک وہ اپنے شوہروں کے ساتھ گزاری. اب ایسا کیا ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں اتنی مشکل ہو چکی ہیں؟ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. طلاق، خلا ہمارا آج کا ٹاپک ہے. اس پہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے خبیب حمید صاحب جو اسلامک اسکالر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. آپ کا بہت ہی اچھا یہ ٹاپک ہے اور اس کی بہت ضرورت ہے. اس وقت جو طلاق کی ریشو چل رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل. اور یہ پہلے یہ واقعہ اس طرح ہوتا تھا جیسے کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا. اب تو یہ ایسے ہو رہا ہے جیسے ایک معمول، یعنی عام سی بات ہے. تو اس کی جو مین وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ اسلام سے دوری ہے. اپنے جو دین فطرت اللہ تعالیٰ نے جس پر ہم ایمان لائے تھے، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا تھا، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے. اس کے چھوڑنے کی وجہ والدین کی توجہ نہ ہونا اپنے بچوں پر، ان کی تربیت نہ ہونا، اسلامی تعلیمات، بنیادی جو اسلام کی تعلیمات ہیں اس کا نہ ہونا، سب سے بڑی وجہ یہ ہے. اور دوسرے نمبر پر جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا نے تمام مقدس رشتوں کو، ان رشتوں کی اہمیت کو ختم کر دیا. جو والدین کے احترام تھا وہ بھی اس سوشل میڈیا نے جو ہے وہ کم کر دیا. اور اسی طرح آپ دیکھیے گا کہ یہ جو رشتے ہیں چاچا کے، تائے کے، اور جن کو بڑا مقدس رشتہ سمجھا جاتا تھا اور جن کے ساتھ بہت زیادہ اپنے کزنوں میں، فیملی میں لوگ گھل ملتے تھے اور اپنے وقت کو بڑا اچھا یعنی گزارتے تھے، وہ سارے کا سارا وقت جو ہے اب پتہ ہی نہیں بچوں کو کہ یہ کون ہے. گھر میں آتے ہیں کہ ہمارے رشتے کیا ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے. آج سب سے خطرناک بات ہے کہ اگر ابھی بھی ہم اس بچوں کو اس سے دور نہیں کریں گے اور اس بات پر سختی نہیں کریں گے، جیسے کینسر کے پیشنٹ کو ایک پھوڑا نکل آئے تو اگر وہ ڈاکٹر آپریٹ نہیں کرے گا تو وہ علاج نہیں ہوگا. اسی طرح ہی اس کا علاج بھی پاسیبل نہیں
جب تک ہم اپنا اس موبائل سے اپنے بچوں کو دور نہیں کریں گے اور ان کو جب گھر میں تعلیمات ہوں گی اور گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، یعنی نماز پر اللہ ہمیں کیا دیں گے، بھوک آئی صبر کرنے پہ اللہ ہمیں کیا دیں گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تک ہم اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے اور نوجوان حضرت امام حسن حسین کو اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے اور ہمارے بزرگوں کی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل نہیں مانیں گے، کہ جو فوت ہوتے وقت بھی کہنے لگے اپنی بیٹی امی عائشہ کو کہ بیٹے یہ جو اپنا میرا جو کفن ہے مجھے انہی کپڑوں میں دے دینا، کہنے لگی کہ ابو کیا ہم آپ اپنے باپ کے لیے کفن کا بھی انتظام نہیں کریں؟ کہتے نہیں، وہ تو زندوں کے لیے ضرورت ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ اب یہ چیزیں کب ہمارے اندر آئیں گی؟ آج وہ جذبات کب؟ اب ہمارے بچوں کے مطالبے برانڈ کے، کبھی ہم نے کبھی برانڈڈ چیز ہونی چاہیے، برانڈڈ چیزیں ہوں، سٹینڈرڈ بہت ہائی ہو چکے ہیں، یعنی اس وجہ سے ہم بڑے پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں۔ اور جب کبھی ہم نے حرام خوروں کو لوگ بری نگاہ سے دیکھتے تھے، آج حرام خوروں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، ان کے پاس پیسہ ہے اور ان کے پاس پیسہ ہے، اور جو حلال خور ہے وہ اپنی عزت کو چھپا کے پھر رہا ہے اور بیچارہ اپنے اندر گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے، اور اپنی نماز اور نماز سے علاوہ گھر اور لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اس سے جناب لوگوں نے جیسے بائیکاٹ نہیں کیا ہوتا، بالکل ایسا ہے جی، اور جو کمزور آدمی تقوی والا ہے، ایمان والا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے، وہ بیچارہ چھپتا پھر رہا ہے، اور جو جناب اپنا یہاں سر عام وہ غنڈہ گردی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، وہ کھلے عام بھی پھر رہا ہے اور لوگ اسے سلام بھی کر رہے ہیں۔ اچھا خبیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ طلاق میں کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کن صورتوں میں جو ہے وہ مرد طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھیں، طلاق کے بھی قرآن پاک نے ایک ترتیب بتائی کہ طلاق ایک تنبیہ کا نام ہے، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں پہلے تو نکاح رضامندی کے ساتھ ہونا چاہیے، بالکل سب سے پہلی بات۔ دیکھیں، ایک ہم سب سے بڑی ایک وہ مسنگ کرتے ہیں، ماں باپ جب جبر سے نکاح کرتے ہیں نا، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ جو لو میرج کرتے ہیں، اس کے بڑے نقصانات ہم نے پائے، ہم نے نہیں، یہ بہت کم شادیاں 100 میں سے 2-4 پروان چڑھتی، طلاق اور خلا کی مین ریزن لو میرجز والی زیادہ ہیں، کیونکہ اس کی وجہ کہ وہ جس وجہ سے وہ لو میرج ہوتا ہے، جن وجوہات کی، وہ آگے سے چیزیں ہوتی نہیں موجود، وہ پریکٹیکلی تو نہیں ہوتی، ظاہرہ پریکٹیکلی یہی موسم ہوگا، یہی درخت ہوں گے، یہی ماحول ہوگا۔ اب ہم غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اور طلاق کی سب سے بڑی ریشو جو ہے اسی وجہ سے ہے، اور طلاق جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل ہے، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کی وجہ سے عرش نہیں ہلتا، پر جب زمین پر کسی کو طلاق دی جاتی ہے تو عرش بھی ہلتا ہے، اتنا سخت گناہ ہے، اور ہم ایک ہی جھٹکے میں ساری طلاقیں دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ایک ریزن ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی، جب آپ نے شادی کی ہوئی ہے تو آپ ایک طلاق بطور کوڑے کے استعمال کر سکتے ہیں، ایک تنبیہ کے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اس بات سے توبہ نہ کی تو میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو مہلت دی جاتی ہے، کم از کم 1 مہینہ تو اس کو دو نا آپ، اگر اس کے اندر وہ توبہ تائب ہو جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو بھئی آپ اسے معاف کر دو اور واپس آپ رجوع کر کے پھر جیتے رہو، طلاق تو نہیں ہوگی۔ اچھا خبیب صاحب، خلا کے حوالے سے کیا ہمارا اسلام کہتا ہے کہ کن صورتوں میں عورت جو ہے وہ خلا لے سکتی ہے؟ خلا کا کنسیپٹ تو اسلام میں نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہے، پر افسوس یہ ہے کہ اب کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے، ہم اپنے ریاست پاکستان کے پابند ہیں، ہم قانون کے پابند ہیں، اور اب یہ کیونکہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ایک آدمی ظلم در ظلم کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اسے اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم کورٹ میں رجوع کر کے اس سے علیحدگی اختیار کر سکتے، اور کورٹ بھی اس سے طلاق ہی دلواتی ہے، اوکے ٹھیک ہے نا، کورٹ بھی اس کو کہتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لہذا تم اسے فارغ کر دو، تو طلاق دینے سے فارغ ہوگی نا۔ تو اب یہ ہمارے اندر یہ خلے کا دیکھے رواج، ادھر سے خلا لے رہے ہیں، ادھر سے ہمارے لائر جو ہے ان کی موجیں لگی ہوئی،
بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں نا کہ وکلا کیا کر رہے ہیں, وہ ادھر کھلا لین آئی ہے, ادھر ناراض ہو گئی, ادھر رضامند ہو گئی. تو یہ ساری ریزن مین وجہ جو ہے وہ اسلام سے دوری, دین سے دوری, اور یہ اصل وجہ یہی چیز ہے. جب ایمان آ جائے گا کہ میرے پالنے والا اللہ ہے, مجھے کھلانے والا اللہ ہے, میری حفاظت کرنے والا اللہ ہے, میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے. جب اللہ پر ایمان لے آئے, ہم اللہ سے ایک آپ نے ایگریمنٹ کر لیا اور اللہ نے جنت کے بدلے میں آپ کی ہر چیز خرید لی ہے, تو ہم تو بیچ چکے ہیں. بالکل ایسا ہی. جب ہم نے بیچ دی ہے اپنی خواہشات کو کہ اب میں پابند ہوں, مسلمان کے معنی مان کر چلنا, اور دوسروں کے مطلب ان کا ہے وہ آزاد ہے. ہم آزاد نہیں ہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کے پابند ہیں, ہم قرآن پاک کے احکام کے پابند ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پابند ہیں. جب ہم ادھر سے ہٹتے ہیں تو پریشانیاں ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا سیرت طیبہ میں آپ نے 9 اور ایک جگہ تک 11 اتنی شادیاں کی, اور تمام کی تمام ازواج مطہرات خوش تھیں. اس میں آپ نے سب سے پہلے بیوہ سے شادی کی, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے مطلقہ سے بھی شادیاں کی, پھر آپ نے کنواری بچیوں سے بھی شادیاں کی, جبکہ تمام شادیاں آپ کی بہترین رہی. اور جتنے بھی لوگوں نے اسلام کے مطابق, شریعت کے مطابق شادیاں کی ہوئی ہیں اور 3 بھی شادیاں کی ہیں, ان کی بہترین زندگی گزر رہی. بالکل ایسا ہی. جو شریعت سے ہٹ کر, اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر اس سسٹم کے تحت چلنا چاہتے ہیں, تو وہ جب چل نہیں پاتے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر قتل کے پیچھے کیا ہے, یہی چیز نکلے گی. ٹھیک ہے, عورت نکل آئے گی, زمین نکل آئے گی, 2 ہی چیزیں زیادہ تر آتی ہیں. بالکل. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہوس ہے, حرص ہے, قناعت ہونی چاہیے. اللہ سب سے بڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں یہاں کوٹ کر دوں, کیونکہ یہ میڈیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے, کہ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ پاک کہ مجھے یہ بتا, اگر آپ میری جگہ ہوں اور میں آپ کی جگہ ہوں تو آپ مجھ سے کیا دعا مانگیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں صحت مانگوں گا, عافیت مانگوں گا, ایمان کی بقا مانگوں گا, یہ چیزیں میں مانگوں گا. کہیں نہیں کہا میں بادشاہت مانگ لوں گا, میں یہ پیسہ مانگوں گا, میں طاقت مانگوں گا, نہیں کہا میں صحت مانگوں. اب ہم صحت پر شکریہ ادا نہیں کرتے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, صحت آج کل سب سے بڑی نعمت ہے. بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے, آج کل فوڈ کی دکانیں کم ہو گئی, میڈیکل سٹور زیادہ ہو گئے, ڈاکٹروں کی اتنی قلت, اور اسپتالوں میں ایسے رش لگا ہوا ہے جیسے غلہ منڈی میں فوڈ کھانے والوں کا لگا ہونا چاہیے تھا. ادھر رش کم ہو گیا فوڈ کی طرف, اور ہسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کے پاس اور میڈیکل سٹوروں پر رش زیادہ. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے, بڑا یہ کامن سوال سمجھا جاتا ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ جی لڑکے کی شادی کر دو, عورت کا نصیب جو ہے نا آئے گا تو اس کی بہتری ہو جائے گی, کاروبار سیٹ ہو جائے گا. آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے, اسلام کے بارے میں, یا ہماری آیات کون سی موجود ہیں اس حوالے سے؟ میں آپ کو مختصر کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے نا رزق کی بڑی تنگی ہے. آپ نے فرمایا شادی کر لو. کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم رزق کی بڑی تنگی ہے, میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ نے فرمایا نکاح کر لو. نکاح کر لیا. پھر آئے, پوچھا اب کیا حال ہے؟ کہا ابھی بھی بڑی تنگی ہے. فرمایا ایک اور نکاح کر لو. کرتے کرتے 3 نکاح ہو گئے. پھر پوچھا کیا حال ہے؟ کہ یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, اب رزق کی فراوانی ہو گئی ہے, برکت ہو گئی, تو کیوں نہ ہم کہیں کہ عورت کے نصیب کا رزق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سیدھی اور سچی سی بات کر دی. یعنی اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے, پر اس کے لیے شرائط ہیں. ٹھیک ہے نا, اب وہ حقوق سب کے پورے کر سکتا ہو, کپڑے حقوق نہیں ہیں, بہت ساری چیزیں اور بھی اس کا حق ہے, جو عورت کا جو حق ہے وہ ادا کر سکتا ہو. بالکل. آج کل ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ ہمارے پاس ایک بیوی کو سنبھالی نہیں جا سکتی. بہت ایک عورت ہم نے مشکل کر لی کہ ہم اس کی حقوق نہیں اس کے پورے کر پا رہے, اس کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی. ٹھیک ہے نا, کپڑے جوتے اس کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. جب آپ احترام ہی نہیں کریں گے, عزت ہی نہیں کریں گے, اور عورت کو عورت ہی نہیں سمجھیں گے, آپ 3 شادیاں کیسے کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. آپ نے 11 بیویوں کو
रख कर ये साबित किया कि औरत को रखना कैसे है। बिल्कुल हमसे सच्ची बात है, मेरे समेत, मैं अपने समेत बात करता हूँ कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया खुबैब साहब। नाज़रीन, आपने खुबैब साहब की बात सुनी। अभी मज़ीद इस टॉपिक पर बात करेंगे हमारे साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मुतासिरा लड़की मौजूद है जिसने अपना खुला दायर किया है। अभी खुला का केस इसका जारी है। इनसे जानते हैं कि खुला की क्या रीज़न थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, मुझे बताएं क्यों लिया आपने खुला? क्या मेरा मियाँ नशा वगैरह करता था, मेरे ससुराल वाले मुझे रखते नहीं थे, इस वजह से मैं लोग। हाँ जी, कब खुले का केस आपने जो दायर किया था? 1 महीने पहले। और शादी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए 2 साल हो गए। जी। अगर आपका शौहर आते हैं आपसे सुलह के लिए तो क्या करेंगी? अगर ठीक काम कुम करेगा रखेगा तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर नहीं। फिर नहीं है, ठीक हो गया। नाज़रीन, अभी हमारे साथ जो है ना सोशल वर्कर सितारा राना साहब वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं मजीद इन्हीं के केस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। मैडम, मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई हैं जिन्होंने खुला दायर किया है। क्या केस था, कैसे आप तक पहुंचा, क्या कार्रवाइयाँ की गई? ये अलमिया है हमारे मुआशरे का। ये बच्ची है, ये सिंगल पेरेंट बच्ची है और बच्ची के पास कोई लंबा चौड़ा जहेज़ भी नहीं था। शादी हो गई जैसे भी हो गई, मगर ससुराल भी रखने के लिए तैयार नहीं है और मियाँ जो का नशा करता था। फिर ऐसी बच्चियों के लिए ऐसे रिश्ते ही आते हैं। बिल्कुल, ये आपने बड़ी ठीक बात की है। सही बात जब है। बच्ची के पीछे लंबा चौड़ा जहेज़ होगा, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होगा तो फिर बच्ची को अच्छा रिश्ता ही मिलेगा। जब ये रिश्ते करवाने वाले तो वो माले मुफ्त दिले बेरहम, जो बच्ची यतीम है वो कह रहे हैं कि चलो जी एदा घर बस जाएगा। और ट्राई ये कोई मेडिसिन नहीं है कि नशे बंदे के ट्राई लिए तो नहीं है ना, एक आप डोज- किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक इंसान है, उसको एक डोज देने के लिए आप शादी कर दें। शादी कोई डोज नहीं, कोई इंजेक्शन। हमारे यहाँ तो ये भी देखा जाता है कि जी, कहा जाता है कि जी ब्याह कर दो मुंडा ठीक हो जाएगा। मैंने वही कहा ना कि ये जो बंदा नशा करता है लड़का, उसके लिए क्योंकि मेडिसिन नहीं है, बच्ची है, जीता जागता इंसान है, इसकी ज़िंदगी, इसके ख्वाब हैं। ये ख्वाब लेके अपने ससुराल में गई। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि छोटी बच्ची है, हार्डली 18-19 साल इसकी एज है। उसकी तो एज ही नहीं है, मतलब एज ही अभी तो नहीं पहली बात है कि इतनी छोटी उम्र में शादी करना ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ये बच्ची खौफजदा हो गई है। खौफजदा उस हो पे गई, ये घरों पे बिल्कुल। काम करती रही है, ससुराल वाले टॉर्चर करते रहे इसके पास, क्योंकि जहेज नहीं थे, ना ही इसके पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड था जो उसको बस आता, या इसको रियासत के कवानीन का पता होता तब भी इसका घर बस बेसिक सकता था। अवेयरनेस होती तो भी वो अपने ठीक है। राइट्स के लिए खड़ी हो तो सकती इस थी। पे हम तो बहुत काम करते हैं। आप मीडिया से भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है। आप भी बहुत काम करते हैं। पंजाब पुलिस भी काम करती है, तफज मरकज भी काम कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस चौका यहाँ पे मौजूद नहीं थी। बच्ची को शौर नहीं था, बच्ची एजुकेटेड नहीं थी, और फिर इसलिए बच्ची को क्या करना पड़ा, किसी ने बताया, मैंने बताया, चलें फिर हमने इसका खुला दायर कर देते हैं। अच्छा मैडम, मुझे बताइएगा, सोशल वर्कर के तौर पे आप काम करती हैं, खुला के और तलाकों के केसेस आपके पास बेइंतहा आते होंगे, मेन रीज़न आप क्या देखती हैं? अब मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। कहीं तो ससुराल बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, ससुराल तो वो होता है, सास तो जो अरमानों से बेटों को ब्याह के लेके आती, बहू को तो खुद बर्दाश्त नहीं करती। ये तो है। जो जब हम लव मैरिज या कोर्ट मैरिज में चले जाते हैं तो वहाँ उस बहू को कैसे रखेगी? सही या बात है, जब हम बिल्कुल ठीक चले बात जाएंगे है। जहेज के बगैर, 2 ट्रक जहेज नहीं आएगा, तो वहाँ पे वो ससुराल कैसे बर्दाश्त करेगा? अच्छा, मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। इतनी अवेयरनेस आ चुकी है लेकिन अभी भी हम इस पे रुके हुए हैं कि जहेज ज़्यादा आएगा तो उसकी जहेज देख के हम उसकी जो है इज्जत की जाएगी इस माशरे में, वरना उस लड़की का कोई मुकाम नहीं है। देखते हैं बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना वो लेके आएगी। हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? नहीं, अब बात सिर्फ जहेज तक नहीं रही। अब लड़के को बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा मोबाइल लेना, तो ससुराल लेके तो लड़की घर आते ही वो मेड भी हो, वो अटेंडेंट भी हो, वो गार्ड भी हो, वो वाइफ भी हो, और साथ ही साथ वो कमाती भी हो। उसमें कोई जादू का चिराग नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपके ऐसा घर ही में आ गई, एक जीता जागता इंसान आया है। वो बच्ची अब घर आई जो 18, 20, 22 साल, जिनके पेरेंट्स ने उस पर एजुकेशन पे भी पैसा खर्च किया है, उसकी परवरिश की है, उसका ख्याल रखा है, तो फिर वो आप कैसे उससे सारा कुछ करवा सकते हैं? इतने काम वो फिर माँ कहती है काम वाली नहीं हटा दो, सब और कुछ ये हटा दो, सारा कुछ बिल्कुल। हटा दो। ये अगर कोई पेट है, परिंदे हैं, तो भी बर्डन इस पे है। मियाँ का भी इसने ख्याल करना है, घर के कपड़े भी इसने धोने हैं, खाना भी इसने बनाना अच्छी है, बहू का टाइटल नहीं मिलेगा ना, वरना। और खूबसूरत भी हो, इस पे स्टाइलिश भी हो, और फिर वो आपके सामने बात भी ना करे, चुप रहे, चुप भी अपने रहे, अपने हक के लिए भी ना अपने बोले। हक के लिए बिना बोले, और बात भी ये इसके लिए तो हमारी दीन से दूरी है,
بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہمیں دنیا پہ آنے کا مقصد کیا ہے, پوری دنیا کیسے بنی ہے, اور ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, ہمارے قوانین ہمیں کیا کہتے ہیں, ریاست میں کیا قوانین ہے. جتنی عزت اسلام نے خاتون کو دی ہے, عورت کو دی ہے, کسی مذہب میں کسی اور مذہب میں نہیں ہے. بالکل. اور جب بات ہماری حق مہر کی آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جہان بنا دیے, انہوں نے اپنی بیٹی کا حق مہر کہا یہ جاتا ہے کہ شرعی ہونا چاہیے, کیا رکھا تھا. اور حضرت علی ان سے کوئی نزدیک نہیں تھا, ان کے کزن بھی تھے, بھائی بھی تھے. بالکل. ٹھیک ہے, تو انہوں نے بھی ان سے حق مہر لیا. بالکل. ٹھیک ہے, اور جب حق مہر کی بات آتی تو معاف کر دو. کیوں کر دیں معاف؟ معاف کرنے کا تو وہ جہیز کا ہے, وہ معاف نہیں کرنا, درگزر کریں, بچی کی غلطی درگزر کریں, غلطی معاف کریں. اس کو آپ اٹھا کے چوک میں لے جاتے ہو, اس کے پیرنٹس کو جب کال کی جاتی تھی آپ کی بیٹی کی یہ غلطی آ کے لے جاؤ, یہ ہم نے نکال دیا. اور میں کہتی ہوں ہم کس معاشرے میں چلے گئے, جب کسی کا کیس میرے پاس آتا ہے میں کہتی ہوں شکر کریں آپ کی بیٹی زندہ آ گئی, شکر کریں. بالکل. پتہ چلتا ہے بیٹی 90% جل چکی ہے, برن سینٹر میں ہے, پتہ چلتا ہے بیٹی کی لاش ملی ہے, پتہ چلتا ہے میاں نے دوست کے ساتھ مل کے قتل کر دیا, پتہ چلتا ہے جی جیٹھ ہراساں کرتا تھا, پتہ چلتا ہے جی سسرال والے ہراساں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. نندوں نے مل کے ہی بچی کو مار دیا, پتہ چلتا ہے خالہ نے لاہور میں کیا واقعہ ہوا تھا, پیسز کر دیے تھے, یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کم از کم ہمیں, میں یہ سمجھتی ہوں بحیثیت سماجی کارکن, یہ ہمیں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, سسرال کی بھی, پیرنٹس کی بھی, اور لڑکیوں کی بھی اور لڑکے کی بھی. مجھے لگتا ہے لڑکی چاہے پڑھی لکھی ہے, چاہے اس کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے, اس کو اپنے حق کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کے رائٹس ہیں, اس کو اس پہ بات کرنی آنی چاہیے. اچھا میں پہلے بھی ایک پروگرام جب SHO صاحبہ کے ساتھ کری تھی, میں نے ان سے بھی بات کی تھی کہ انڈیپینڈنٹ ہونا بھی اب آج کل ضروری نہیں ہے. وہ لڑکیاں بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں جو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں, صرف وہ نہیں ہیں جو اپنے حق کے لیے بول سکتی ہیں, جن کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے. اچھا چلے اس طرف آ جائیں, جب حق کے لیے لڑکیاں بولنا شروع کرتی ہیں تو پھر وہ بولتی ہیں, پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ جب میرا گھر نہیں بسنا. ہاں یہ بھی اب بات میں ہے. کورٹ میں آ گئی ہوں, میں تھانے میں آ گئی ہوں, یہ تو سب تھانے تک لے گئی, کچہری تک لے گئی, کیونکہ رہنا نہیں چاہتی, پیچھے کوئی بندہ ہو رہی. یس ٹھیک ہے, یہ بڑی بات آ جاتی. جب میں اپنے حق کے لیے بولوں گی تو انہوں نے کہا پیچھے بندہ کیا مطلب, جب میں کیا سپورٹ ہے اس کے بعد بول رہی ہے. بالکل, کے پیچھے بھی بندہ کوئی اور تھا, جب میں مار کھا لوں, ظلم برداشت کروں. اچھا مجھے اس سے ایک سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خلا کی طلاق کی ریزن, کیا یہ بھی ہے کہ آپشنز بہت زیادہ موجود ہیں, ایک چھوڑا دوسرا ہے, دوسرا چھوڑا تیسرا تیار ہے؟ نہیں, آپشن ایسا غلط بیانی سے آپشن ہوتے ہیں, حقیقت بتا کے تو آپشن نہیں ہوگے. فار ایگزامپل چھوٹی دور کے ڈول, میں اگر لڑکا ہوں, میں نے 2 لڑکیوں کو چھوڑ دیا, میں تیسرے کو جا کے نہیں بتاؤں گی. ہم نے کہا نا اول تو بتاؤں گی نہیں, اگر بتاؤں گی تو میں نے وہ صحیح نہیں تھی, پازیٹیو امیج, اپنا رول پازیٹیو بتاؤں گی, نیگیٹو اس کا بتاؤں گی. بالکل. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر کہانی میں, جو بندہ کہانی والا نا, اس میں 2 رخ ہوتے ہیں, 2 رخ ہوتے ہیں. جس کی بھی کہانی سنو گے, ہر کہانی میں وہ بندہ خود کے لیے ٹھیک ہی ہوگا کہ بھائی میں بڑا حاجی ہوں, میرے سے تو برا کوئی نہیں. سسرال کا برداشت نہیں ہے, میاں برداشت نہیں کرتا. پھر کچھ بہویں ایسی بھی جن میں برداشت, سسرال اچھا ہوتا ہے, میاں بھی اچھا ہوتا ہے, اور ان میں برداشت نہیں ہوتی. اور سم ٹائم ایسی خواتین میرے پاس آتی ہیں جن کے وہ نواسیاں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی عشق محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں فون پہ, اور وہ طلاقیں لے لیتی ہیں. اور الگ ایک خاتون میرے پاس آئی, میں لٹرلی آپ کو بات بتا رہی ہوں, راؤنڈ اباؤٹ 50+, اس کے بچیوں کی شادیاں ہوئی ہوئی, چھوٹا بچہ اس کا 15 سال کا تھا. میں نے اس کو کوئی چیز واٹس ایپ کی تو اس نے کہا میڈم فوراً ڈیلیٹ کر دو. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہی میرا واٹس ایپ سکین ہوا. میں نے کہا یہ تو کرائم ہے, کس نے سکین کیا, میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں, چلے سائبر کرائم میں چلتے ہیں. کہتی نہیں میں نے بھی کسی کا کیا ہوا ہے. میں نے کہا وہ کس نے کیا ہوا ہے؟ اس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے جو ہماری, ہم کہاں سٹینڈ کریں. یہ دیکھیں وہ بی عشق محبت کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے, اس نے اپنے میاں کو چھوڑ دیا. اس نے سم ٹائم ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ میاں واقعی خواتین کو چھوڑ دیتے ہیں, اور وہ بچوں کے مستقبل کے لیے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے. اچھا بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ بچے پیدا کیے ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے, دنیا میں آئے ہیں, عورت کمپرومائز کر جاتی ہے. بالکل ایسے. اور یہ دیکھیں یہ ایک اچھی مثال ہے. ٹھیک ہے, اور ایسی خواتین بھی ہیں جو عمر کے 1.5 عمر میں بھی جا کے عشق محبت لڑاتی ہیں. مجھے لگتا ہے پیرنٹس کو اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے شادی کی, آپ نے بچے پیدا کیے ہیں, آپ اپنے لیے نہ صحیح, جس کو آپ نے پیدا کیا اس کا تو خیال آپ کو ہونا چاہیے. یار میں کہتی ہوں کہ ہم سارا کچھ پیرنٹس بن کے سوچیں, خاتون بن کے سوچیں, ہم عورت بن کے سوچیں, ہم مرد بن کے سوچیں, ہم ساس بن کے سوچیں, ہم مسلمان بن کے نہ سوچیں. مسلمان بن کے سوچنا سب سے بڑی, ہم پاکستانی بن کے نہ سوچیں, بالکل ہم اسلام بن کے نہ سوچیں. ہمیں یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اشرف المخلوقات ہیں, اللہ تعالیٰ نے کس لیے دنیا میں بھیجے. بالکل. اور سم ٹائم جب لڑکیاں ٹک ٹاک, وہ جو زندگی سلیکٹ کرتی ہیں, لو میرج ہو جاتی ہیں, کورٹ میرج ہو جاتی ہیں, بعد میں وہ زندگی نکلتی نہیں ہے. جو فون پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, جو کھانا کھانا چلے جاتے ہیں,
2-4 दफ़ा गिफ्टिंग कर दी, प्रैक्टिकल लाइफ में तो वो नहीं नहीं है, है। बिल्कुल। और वो बहुत कम बंदे हैं जो लव मैरिज करके, कोर्ट मैरिज करके घरों तक ले जाते हैं और फिर मार पीट के निकाल देते हैं, 2-2 बच्चे पैदा करके निकाल देते हैं। आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि सोशल मीडिया का किस हद तक हाथ है कि सोशल मीडिया पे जो लाइव दिखाई जाती है, हम लोग बहुत सी खवातीन या जो भी हमारी सोसाइटी है वो समझती है कि ये रियलिटी है, उसमें सच कुछ नहीं होता। क्या समझती हैं कि ये चीज़ें भी इस तरफ लेके जा रही हैं? सोशल मीडिया की मिसाल ऐसी है कि आप एक एंकर पर्सन हो, बड़े अच्छे चैनल से हो, आप मेरा इंटरव्यू कर रही हो, लेकिन आपकी सारी ज़िंदगी ये नहीं है। बिल्कुल 24 ऐसे घंटे ही आप है। इस गैटर में, इस रूप में नहीं रहना। नहीं रहती, आपने बिल्कुल। घर भी जाना है, घर गृहस्थी भी करनी है, आपकी माँ भी होगी, आपकी बहन भी बिल्कुल। होगी। आप ये देखिए, आप जो चीज़ हमें सामने कैमरे में दिखा रहे हैं, बंदा टोटल ऐसा नहीं होता। मैं यहाँ बैठी आपसे बात कर रही हूँ, मैं टोटल ऐसी नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही ठीक है, मेरी और भी चीज़ें हैं, मेरा घर भी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा शौहर है, मैंने भी काम शाम करना है। जब मेरे शौहर ने कह देना है कि ये काम नहीं करो, तो मैंने वो काम नहीं करना। घर बसाने के लिए घर औरत बसाने को के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं बहुत अगर ज़्यादा। मैं बगैर बताए अपने शौहर से, अपने ससुराल से, अपने बहन भाई से कहीं जा सकती हूँ, तो उन्हें पता है किसी अच्छे काम के लिए गई होगी। इस मकाम पे आने के लिए, इन चीज़ों का अवेयर करने के लिए आपको शऊर चाहिए। आपकी कोई कंप्लेन आए, आप अपना पॉजिटिव रास्ता बिल्कुल इख्तियार ऐसा ही करें, है। पॉजिटिव सोच रखें। तो आप सोशल मीडिया में आपको जाहिर बात है जो चीज़ें चकाचौंध दिखाई जाती है वो होती वैसी नहीं है। होती नहीं है, तो इसलिए भी डाइवोर्स हो जाती है। बंदा पहले तो मैंने ऐ कहता सी होटलों 'ਚ खाना खावांगे, ऐ करांगे, रोज़ शॉपिंग करावांगे। उस वक्त उसने 1 मैक्सी दिलवा दी, अब मुझे 10 मैक्सी चाहिए, बिल्कुल। मुझे टॉप चाहिए। मुझे घर में तो वो हर वक्त नहीं दिलवा नहीं सकता। हो उसने तो एक पहन के एक टिक वो तो सिर्फ उसने कहते हैं कि वो जो इम्प्रेशन जमाने के लिए वो सारी चीजें की लेकिन होती सारा है, कुछ उसके ऐसा बाद नहीं ऐसे है। नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल घर में ऐसा तो ही हर बंदा आप ही बाल लपेटोगी और काम करोगी। अगर हमारी बहुत सी एंकर ऐसी हैं बिल्कुल। और हमारी बहुत सी टिकटॉकर्स ऐसी हैं जो घर के हमारे काम भी सीएम करती हैं, पंजाब, बिल्कुल। हमारे सीएम पंजाब जितने से काम करी उनकी भी फैमिली है, वो भी अपने घर को देखती है, अपने बिल्कुल। बच्चों को देखती है, अपने शौहर को देखती है। हमारी कमिश्नर देख लो, डीसी देख ले, बहुत से उनका एक अपना, हमारी प्रिंसिपल्स होती हैं, हमारी डॉक्टर्स होती हैं बेटियां, हमारी आर्मी की बेटियां हैं, वो बेटियां भी होती हैं। वो एक डेजिग्नेशन होता है, वो उन्होंने स्टडी की होती है, लेकिन वो अपना किताबें घर भी होती हैं, संभालती घर भी संभालती हैं। खुदारा बच्चों को मेरा ये मैसेज है कि आप अपने आप को देखें, आप अपने अंदर देखें आप किस रियासत में रह रही हैं। अल्लाह ताला ने आपको शफल मखलूक़ात बनाया है और आप एक बेटी भी बने, एक बहू भी बने। जब आप प्रैक्टिकल सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान अच्छा बनने की इंसान जरूरत जब बन जाएंगी, ये सारी खूबियाँ आप में आ जाएंगी। तो बर्दाश्त करने वाले को थोड़ा सा तहम्मुल से, मियाँ की कम सैलरी भी हो सकती है, शेबो फराज भी आ सकते हैं। आज मेरा मियाँ 10 लाख कमा रहा है, कल शायद मेरा मियाँ 10,000 भी ना कमाए। तो ये सेविंग, समझदारी, साथ देना, ये माशरे का है। ये किरदार आपने आगे जाना है, अपने माशरे को बिल्ड करें, अपने ख़ानदान को बिल्ड करें, जोड़ के रखें, ताकि आपके लिए यहाँ भी नामात हो और अल्लाह ताला ने आगे भी आपके लिए अजर रखा है। मिसाली घर बने बिल्कुल ऐसा और ही। मलका बने, मियाँ को बादशाह बनाए। ये ना थाने कचहरी के मामला, ये वही तो हद है, एंड है। पहले खुद भी देखें कि मेरे में तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल अपना तजज़िया जब कर लेंगे तो हम दूसरे की तरफ उंगली कम उठाएंगे। कम उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, आपने सितारा राना हमारे साथ मौजूद थी, उनकी बात सुनी। उनका कहना था कि जब तक हम खुद एक अच्छे इंसान नहीं बनते, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। तो हमें खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है, सोसाइटी बेहतर हो जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।